مردانہ بھانج پن کا 12 سالہ کیس جو کہ مختلف طریقہ علاج میں تھک چکا تھا، یعنی حکیموں کے پاس گیا، ہومیوپیتھک کے پاس گیا، ایلوپیتھک کے پاس گیا، اور جب ہمارے پاس یہ ایک آن لائن کیس تھا انہوں نے ٹائم لیا اور ہمارے پاس آیا، تو جب ہم ان سے دریافت کرنے لگے کہ بھئی آپ کے پاس رپورٹ کون کون سی ہیں، تو اس نے تقریباً 25-30 مجھے سیمن انالیسس کی رپورٹس واٹس ایپ پر بھجوائیں۔ میں نے کہا بھائی میرے کچھ اور رپورٹس ہیں آپ کے پاس، تو ان کا جواب وہی تھا جو ہم 90% پیشنٹ سے سنتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کوئی بھی یہی رپورٹ منگواتے ہیں کہ بھئی آپ سیمن انالیسس لائیں پھر ہم علاج کریں گے۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں سے کئی بار کئی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ سیمن انالیسس جسٹ ایک رپورٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ کیوں ہے، اس کے لیے ہم 2 سیگمنٹ پر کام کرتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کمپلیٹ رپورٹس، اور اس مریض سے بھی ہم نے یہی کہا کہ بھائی آپ تازہ ترین سیمن انالیسس رپورٹ بھجوائیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ اپنا ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ کروا کر بھجوائیں، اور تیسرے نمبر پر ہم نے ان کو ہارمون لیول جس میں LH، FSH، پرولیکٹین اور ٹیسٹوسٹیرون یہ رپورٹس تھیں کہ یہ ہمیں آپ بھجوائیں، پھر فیس جمع کر کے آپ کنسلٹیشن کا ٹائم لیں تاکہ آپ سے کیس ٹیکنگ ہو سکے۔ جب وہ یہ رپورٹ ہمارے پاس لایا، اپنا ٹائم لیا، اور جب مجھ سے بات کرنے لگا تو اس کی شروعات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب اتنا عرصہ جو میں نے علاج کیا ہے وہ سب غلط تھا، کیونکہ جو رپورٹس آپ نے بتائی ہیں یہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ رپورٹ بھی ضروری ہے، اور میں ایجوکیٹڈ بندہ ہوں، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ ان رپورٹ میں بہت زیادہ خرابی ہے۔ خرابی کیا تھی وہ میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا۔ پہلے ان کا سیمن انالیسس، تو اسکرین پر ان کا جو یہ سیمن انالیسس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا کاؤنٹ بھی کم ہے، یعنی کاؤنٹ کو اگر آپ دیکھیں 10.6 ملین ہے، لو ہے، 15 ملین سے کم ہے تو اولیگوسپرمیا میں آتا ہے۔ موٹیلیٹی اس کی 12.03 تھی، اور جب الٹرا ساؤنڈ پر ہم گئے تو الٹرا ساؤنڈ میں اس بندے کے 2 مسائل تھے، ایک تو بائیلیٹرل ویریکوسل تھا، آلموسٹ گریڈ 2 کا تھا، اور ساتھ میں ہائیڈروسیل کا مسئلہ بھی تھا۔ ہارمون بھی تھوڑے لوور لیول پر تھے، یعنی ایوریج لو تھے۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کم ہیں، اس میں خرابی ہے، تو یہ خرابیاں ٹھیک ہوں گی تبھی میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ تب ہم نے کیس ٹیکنگ کا جو شروعات ہوتی وہ کی، اس میں اس کا میازم دیکھا۔ میازم اس پیشنٹ کا سفلس آ رہا تھا، اور اس کے علاوہ کازیشن میں اس کی جو کازیشن آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مطلب ان کو ٹیسٹیکولر انجری بھی ہو چکی تھی۔ مطلب تمام چیزیں جب ایک جگہ کمپائل ہوئی اور ہم نے ان کے کورسز سٹارٹ کیے جس میں ویریکوسل کی ادویات بھی تھی، جس پر میری ویڈیوز ہیں، اور اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے کہ یہ میڈیسن ہم دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہائیڈروسیل کی ادویات ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو سپرمیٹوجینیسس کے لیے میڈیسن تھی اس پر بھی کئی ساری ویڈیوز میری ہیں، یعنی ہم نے کوئی بات آپ لوگوں سے چھپائی نہیں ہے۔ لیکن سٹارٹ میں جو میازم پیشنٹ کا ہوتا ہے وہ سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس بندے کا سفلس میازم آ رہا تھا اور کازیشن میں چوٹ آ رہی تھی، تو وہ 3 میڈیسن جو ہم نے اس کی میازم اور کازیشن پر دی، اس میں پہلی میڈیسن جو تھی وہ ہم نے اس کو سیفلینیم 10 ایم میں دی، پھر 3-4 روز کے بعد ہم نے مرکسول 10 ایم میں دی، اور ٹھیک 5 دن کے بعد ہم نے اس کو آرنیکا 10 ایم میں دی، اور بعد میں جو اس کا ویریکوسل، ہائیڈروسیل اور جو سپرمیٹوجینیسس کی ادویات ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کی۔ اس پیشنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کے 3 سے 4 کورسز لگ سکتے ہیں، اور اس دوران آپ نے فوڈ میں کیا کیا احتیاطیں کرنی، اور ان کو ایک ٹی کے بارے میں بتایا جس کے بہت امیزنگ رزلٹ آئے اس ہمارے ریجیم میں۔ ٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو سب سے ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ اس پیشنٹ کو ہم نے کچھ اور چیزوں سے بھی منع کیا، جیسے سموکنگ، وہ بہت ایکسٹینسو یعنی زیادہ کرتے تھے، تو سموکنگ کا بھی کہا۔ ان کو کہا کہ مارننگ ایوننگ واک کیا کریں۔ غذا میں جو ہم نے ان کو احتیاطیں بتائیں، گرین ٹی ان کی بند کر دی، چاول بند کر دیے،
میٹھی غذائیں ہم نے اس کی بند کر دی، اس کے علاوہ چاول جو تھیں وہ ہم نے اس کی بند کر دی، اس کو کھانے کے لیے زیادہ تر سبزی، سلاد، میوہ، جو بھی موسمی میوہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا، اور ساتھ میں خشک میوہ کھانے کو کہا۔ اور رات کو جو ٹی ہم نے ان کو بتائی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چٹکی بھر ادرک جو تازہ ہو، پسا ہوا ہو، ساتھ میں چٹکی بھر اس میں جو ہلدی ہے وہ ڈالنی ہے، اور 2 لونگ اس میں ڈالنے ہیں، اور یہ 1.5 کپ پانی آپ نے چولہے پر رکھ کر کے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ 1 کپ رہ جائے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں۔ جب نیم گرم حالت میں ہو تو رات سونے سے پہلے اس میں آدھا چمچ چھوٹی مکی کا شہد ملا کر یہ بھی پئیں۔ تو ان تمام چیزوں پر جب اس نے عمل کیا، ابھی اس کا تیسرا کورس اینڈ پہ تھا، اور ایسے مریضوں میں ایک بے صبری سی ہوتی ہے کہ شاید میں ٹھیک ہو چکا ہوں، تو اس نے جب اپنی رپورٹس کروائیں تو الحمدللہ اس کی رپورٹ بڑی خوش آئند آئی۔ اس کا جو الٹرا ساؤنڈ تھا جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا، اور جو سیمن انالیسس تھا وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سیمن کا جو کاؤنٹ تھا وہ 55 ملین پر آ چکا تھا، اور ایکٹیو موٹائل سپرم جو تھے وہ 65 پر آ چکے تھے، اور جو ہائیڈروسیل اور وریکوسیل تھا وہ بھی تیسرے کورس کے ادویات کے اختتام تک وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ بھائی میڈیسن تقریباً آپ کی ختم ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے غذا کا خیال رکھیں، اور ایسی غذا کھائیں جو سپرمیٹوجینیسس کو انہانس کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد ان کی پریگنینسی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ان میں ابھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کی پریگنینسی نہیں ہوگی۔ ویورز، یہ تھا ایک اور کامیاب کیس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔